نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے انسان کو بہت سی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اس کو اچھے جذبات عطا فرمائے ہیں، اس کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن کبھی کبھی انسان ان نعمتوں کے اندر نقصان دیکھتا ہے، پریشانیاں دیکھتا ہے، بیماریاں دیکھتا ہے، حالات کو دیکھتا ہے، تو اس انسان کے اندر مایوسی آتی ہے اور یہ انسان کم ہمت ہو جاتا ہے. بڑے بھی کم ہمت ہو جاتے ہیں، چھوٹے بھی کم ہمت ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی ہمت کو کیسے واپس لائیں، باہمت انسان کیسے بنے، حالات کا مقابلہ کیسے کریں. گھریلو حالات کے اندر جب انسان میں کم ہمتی آنے لگے تو یہ انسان کیا کرے؟ اب تو پھر معاشرے کے جو بزرگ افراد ہیں وہ بہت دفعہ معاشرے کے اندر باہمت دکھائی دیتے ہیں. گھروں میں بوڑھی بوڑھی خواتین ہوتی ہیں، وہ اوقات باہمت دکھائی دیتی ہیں، اور نوجوان جو ہیں وہ کم ہمت دکھائی دیتے ہیں، ذرا سی بات پہ حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی بات پہ مایوس ہو جاتے ہیں. آج ہمارے معاشرے کی یہ بہت بڑی کمزوری بن چکی ہے. آخر اس کا حل کیا ہے؟ حالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، نعمتیں بھی اللہ ہی نے دی ہوتی ہیں، انسان اس کو کیسے سنبھالے؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں سلیقے سکھائے، طریقے سکھائے، اصول سکھائے، اور یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ خالق نے بتائے ہیں، انسان کو پیدا کرنے والے نے، جس نے اس کے ذہن کو بھی پیدا کیا، اس کے دماغ کو بھی پیدا کیا، اس کے اعصابی نظام کو بھی بنایا، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس طریقے سے ان مسائل کو حل کرنا ہوگا. چنانچہ سورۃ المعارج کی آیت نمبر 19 سے تلاوت شروع کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ بے شک انسان کو ہلوع پیدا کیا گیا ہے. میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا اس لیے کہ بہت سے مفسرین اس کا مختلف ترجمہ کر رہے ہیں. بعض مفسرین ہلوع کا ترجمہ کر رہے ہیں کم ہمت، بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا چھوٹے سے دل والا، اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے بے صبرا. سارے ترجمے ٹھیک ہیں، آپ سارے ترجموں کو ایک دفعہ بول لیجئے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، اس انسان کو کم ہمت، بے صبرا، چھوٹے سے دل والا پیدا کیا گیا ہے. اور یہ اس انسان کے لیے ایک حقیقت ہے. ایک انسان دوسرے انسان کو کہے نا تم کم ہمت ہو، بے صبرے ہو، چھوٹے سے دل والے ہو، تو ممکن ہے انسان ناراض ہونے لگے. لیکن جب خالق انسان کے بارے میں یہ کہہ دے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ بے شک اس انسان کو کم ہمت اور چھوٹے سے دل والا پیدا کیا گیا ہے، تو اس صورت میں وہ بات ہی وہاں ختم ہو جاتی ہے کہ خالق نے خود ہی کہا ہے، اس انسان کو پیدا ہی ایسا کیا ہے. یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے اس انسان کو بڑا باہمت پیدا کیا ہے
اور بالکل ٹھیک ٹھاک، لیکن یہ خود ہمت چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں تو اللہ نے، ویسے تو اللہ نے قرآن مجید میں سورہ والتین کے اندر کئی چیزوں کی قسم کھا کے کہا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 چیزوں کی قسم کھا کے کہا، والتین انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، وطور سینین طور سینا کی قسم، کوہ طور کی قسم، والبلد الامین مکے کی قسم۔ 4 قسمیں کھا کے اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ لیکن اس بہترین ساخت کے پیدا کیے ہوئے انسان کو اللہ نے کم ہمت بنایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر انسان کم ہمت ہوتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ اس کی 2 نشانیاں اللہ نے خود بتائیں اگلی آیات میں۔ یہ کرتا کیا ہے پھر؟ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ یہ 2 نشانیاں اللہ نے بتائیں اس کے کم ہمت ہونے کی۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو شر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، بچے بیمار ہوتے ہیں، گھر والے بیمار ہوتے ہیں، خود پہ کوئی بیماری آ جاتی ہے، جزوعا یہ شور مچاتا ہے، جزوعا جزع فضا کرتا ہے، خوب شور مچاتا ہے، واویلا کرتا ہے، یہ کم ہمتی کی نشانی۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور دوسری نشانی اللہ نے اس کی بتائی کہ اذا مسہ الخیر منوعا، جب اس کو خیر پہنچتی ہے۔ یہاں تمام مفسرین نے خیر کا ترجمہ کیا ہے دنیا کی نعمتیں، مال و دولت۔ اذا مسہ الخیر منوعا، جب اس کو خیر پہنچتی ہے، اس کے پاس پیسہ آتا ہے، نعمتیں آتی ہیں، حالات اچھے ہو جاتے ہیں، کاروبار اچھا ہو جاتا ہے۔ منوعا، یہ تو یہ روک کر بیٹھ جاتا ہے، یہ میں نے کمایا، یہ میری ہمت ہے، یہ میں نے اپنی جوانی لگا دی، میں نے ڈگریاں حاصل کی تھی، میں نے دن رات کر کے ایک کمایا، میں نے یوں کیا تھا، اب اس میں نہ میرے بھائی کا حق ہے، نہ میری بہن کا حق ہے، نہ ماں باپ کا حق ہے، کسی کا حق نہیں، معاشرے کے بھی افراد کا حق نہیں، یہ میرا ہے۔ یہ کم ہمت انسان ہے۔ 2 کام کرتا ہے کم ہمت انسان، تکلیف پہنچتی ہے، برے حالات آتے ہیں تو شور مچاتا ہے، بیماری آتی ہے شور مچاتا ہے، ناشکرہ بن جاتا ہے، شکوے شکایتیں اللہ سے شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کے حالات اچھے ہوتے ہیں، پیسہ آتا ہے، مال و دولت آتی ہے، منوعا روک کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ چھوٹے سے دل والا ہے، یہ کم ہمت ہے، بے صبر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر انسان ایسا ہو جائے، اور بنائے اللہ نے ایسا ہے، تو ہم اس کیفیت میں سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ آگے اللہ نے مسلسل آیات کے اندر خوبیاں بتائیں کہ یہ خوبی اگر اس انسان کے اندر ہو تو یہ کم ہمت انسان نہیں ہوتا۔ نمبر 1، فوراً اس کے بعد آیت ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ لوگ جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ باہمت ہوتے ہیں، جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ باہمت ہوتے ہیں۔ جو نماز پابندی سے پڑھنے والا ہوتا ہے اللہ اس میں ہمت پیدا کر دیتے ہیں، وہ بے صبرا نہیں ہوتا، وہ چھوٹے سے دل والا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے خود کہا میں نے اس انسان کو بنایا ہی ایسا ہے۔ لیکن الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ باہمت ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مزاج بنایا نماز والا۔ ایک تو 5 وقت کی نماز، یہ تو ہے فرض۔ اگر کبھی عرب ممالک میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورج گہن لگتا تو لوگوں کے ہاں بخاری شریف میں، مسلم شریف میں احادیث موجود ہے کہ لوگ گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے، بڑے پریشان ہو جاتے، اب کوئی حادثہ بڑا پیش آنے والا ہے۔ حالانکہ آپ سمجھتے ہیں، آپ نے سائنس پڑھی کہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے۔ سورج گہن کیا ہوتا ہے
کہ سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جاتا ہے، تو جتنا حصہ سورج کا ٹکیا اس کی نظر نہیں آتی اس کو ہم سورج گہن کہہ دیتے ہیں. نہ سورج کی ذات پہ اس کا اثر پڑتا ہے، نہ چاند کی ذات پہ اس کا اثر پڑتا ہے. لیکن اس وقت لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے کہ کچھ ہونے والا، بڑا حادثہ پیش آئے گا، سورج گہن لگ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لے کر کھلے میدان میں چلے گئے اور جا کر صلاۃ الکسوف پڑھائی. صلاۃ الکسوف، سورج گہن لگنے کی نماز. اور کافی دیر وہ گہن لگتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قرات، بخاری شریف کی حدیث، لمبی قرات، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، اتنی لمبی 2 رکعتیں پڑھائی کہ وہ سورج گہن کا وقت پورا اس میں صرف ہو گیا. یعنی اس گھبراہٹ کی وقت میں، پریشانی کی وقت میں اللہ کی طرف رجوع، نماز. انسان کہتا ہے نا پریشانی میں، کہاں جائیں گی، کدھر جائیں، کیا کریں؟ یہ بہت آسان سی بات ہے، اللہ کی طرف رجوع کیجیے، اللہ کی طرف رجوع کیجیے، اس کے دروازے بند نہیں ہیں. تو سورج گہن لگتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کی طرف متوجہ کیا. اسی طرح کبھی بارش نہیں ہوتی تھی، قحط سالی. وہاں مدینہ میں بھی جب قحط آتا تھا تو بڑا زوردار قحط آتا تھا، سالہ سال بارش نہیں ہوتی تھی، خشک سالی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے گزارش کی کہ دعا کیجئے بارش ہو جائے، بہت قحط سالی، پانی کی قلت ہو گئی، باغات اجڑ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاستسقاء سکھائی، بارش طلب کرنے کی نماز. آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ سے بارش طلب کیجیے. تو بارش نہیں ہو رہی، پریشان ہے، نماز کی طرف متوجہ کرتی ہے. کسی نے کوئی کام کرنا ہے، کوئی رشتہ آیا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی زمین خریدنی ہے، کوئی گھر خریدنا ہے، پریشان، کم ہمت ہو جاتا ہے انسان میں، کیا کروں، کیا جاؤں، کہاں جاؤں، کروں نہ کروں یہ کام، یہاں رشتہ کروں کہ نہ کروں، بیٹے بیٹی کا معاملہ ہے، یہ گھر بیچوں کہ نہ بیچوں، یہ خریدوں کہ نہ خریدوں، انسان پریشان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاستخارہ سکھا دی. 2 رکعت نماز پڑھیے، دعا مانگیے، اللہ سے خیر مانگی. اور اس دعا کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ اے اللہ آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، ہے اللہ آپ قدرت والے ہیں میں قدرت والا نہیں ہوں، اے اللہ اگر اس کام میں خیر ہے تو میرے لیے آسان کر دے، شر ہے تو مجھے بچا لے. پھر اللہ سے خیر طلب. جب انسان پریشان ہو گیا، یہ کام کروں کہ نہ کروں، یہ پلاٹ خریدوں کہ نہ خریدوں، یہ کاروبار کروں کہ نہ کروں، 2 رکعت پڑھیے، صلاۃ الاستخارہ، اللہ سے خیر مانگیے، کوشش کیجیے، خیر ہوگی اللہ پورا کر دے گا، شر ہوگا اللہ بچا لے گا. یہی مانگا اللہ سے. پھر اللہ کی طرف رجوع. کوئی حاجت، کوئی ضرورت پیش آ جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت سکھائی. 2 رکعت پڑھی، اللہ سے مانگی، اس وقت پھر نماز کی طرف. گناہ ہو گیا، بہت پریشان ہے کہ میرے سے کیوں اتنا بڑا گناہ ہو گیا، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے معافی مانگی. یعنی انسان کو باہمت بنایا، انسان کو باہمت بنایا اسی اصول کے تحت. تو پہلا اصول الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. آج انسان اپنے بچوں کو، بچیوں کو، گھر والوں کو خوب سکھائے یہ باتیں، بار بار سکھائے، ایک آدھ دفعہ کہنے سے نہیں ہوتا، بار بار سکھائے. قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ پڑھائے کہ دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. آج اتنے ڈپریشن میں بچے ہوتے ہیں، نوجوان بچے، میٹرک کے بچے، ایف ایس سی کے بچے، نمبر کم آ گئے، پڑھائی میں نہیں ہو رہے، فلاں ہو رہا، میڈیکل کے بچے ایم بی بی ایس کر رہے ہیں، ڈپریشن کی انتہا میں جا رہے ہیں. بچیاں ہیں بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، قابل بچیاں ڈپریشن میں جا رہی ہیں. وہی کم ہمت ہی، اور کیا، مایوسی، کم ہمت ہی. ان کو نماز کی طرف لائیے. آج جتنے بڑے بڑے سائیکالوجسٹ ہیں نا، وہ سب سائیکاٹرسٹ وہ سمجھاتے ہیں کہ دوائیاں حل نہیں ہیں، دوائیاں ہم تو سہارے کے لیے دے رہے ہیں، بیکار نہیں ہیں، سہارے کے لیے دے رہے ہیں، لیکن بچوں کو نماز کے لیے
لائیے تاکہ ان کے اندر ہمت پیدا ہو، اللہ کی طرف رجوع کریں. وقت کی بہت بڑی ضرورت. تو پہلی خوبی الا المصلین الذین هم علی صلاتهم داہمون. دوسری خوبی جو انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو اس سے ہمت پیدا ہوتی ہے. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. کہ وہ لوگ کہ جو اپنے مالوں کے اندر مال سے محروم لوگوں کا حق سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے میرے مال کے اندر. اگر آپ کا ذہن ساتھ ساتھ میرے چل رہا ہے تو آپ نے محسوس کیا کہ جو کم ہمت ہوتا ہے اس کے اندر دوسری نشانی اللہ نے کیا بتائی تھی. دوسری نشانی اللہ نے یہ بتائی تھی جو کم ہمت انسان ہوتا ہے کہ اذا مسہ الخیر منوعا، جب اس کو مال دولت پیسہ اس کو ملتا ہے تو یہ روک کر بیٹھ جاتا ہے، وہ کم ہمت ہوتا ہے. اور جو اپنے مال کے اندر مال سے محروم لوگوں کا حق سمجھتا ہے، ٹھیک ہے میں نے کما لیا، بہت کما لیا، لیکن میرا جو ساتھ بھائی ہے نا اس کے پاس کھانے پینے میں دقت ہو رہی، اس کو گھر چلانے میں دقت ہو رہی، میں اس کی مدد کروں گا، میرے مال میں اس کا حق ہے. میری بہن، میرا بھائی، میرے عزیز و قارب، میرے ماں باپ، وہ اس وقت حالات ایسے ہیں، میں ان کی مدد کروں گا. یہ بڑے دل والا، یہ بڑے دل والا، یہ باہمت انسان ہے جو اپنے مال کے اندر مال سے محروم لوگوں کا حق سمجھتا ہے. آج ہمارے نوجوان بچے بھی جب کمانا شروع کرتے ہیں نا کچھ نہ پوچھیں. بہت چند ایک بچے ہوتے ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت کی ہوتی ہے، سارا لا کر ماں باپ کے ہاتھ میں رکھیں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے، پورے گھر کو ساتھ لے کر چلیں گے. جن کی تربیت ہوئی بھی ہوتی ہے، اور جن کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی وہ پھر اپنے مال کے اندر ماں باپ کا بھی حق نہیں سمجھتے. ماں باپ کس حال میں ہیں، ان کو بیماری کے لیے دوائیاں چاہیے، علاج چاہیے، ڈاکٹر چاہیے، ان کے غذا چاہیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ اپنی مستیوں میں ہوتے ہیں، نوجوان شادی شدہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ماں باپ کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھیں. کم ہمت انسان. باہمت انسان جیسے اللہ نے کہا، باہمت انسان وہ کہ جب اس کے حالات اچھے ہو جائے تو اپنے مال کے اندر دوسرے لوگوں کا حق سمجھے. حق سمجھے. دو خوبیاں ہو گئی، ایک نماز کی پابندی اور دوسرا اپنے مال کے اندر دوسروں کا حق سمجھنا. اگلی خوبی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. تیسری خوبی والذین یصدقون بیوم الدین. وہ لوگ جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، روز جزا پر ایمان رکھتے ہیں، بدلے کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. میرے اعمال کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا، میں جو کام کر رہا ہوں مجھے اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا. باہمت انسان ہوتا ہے. بہت سے افراد ایسے ملتے ہیں معاشرے کے اندر، اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں. چھوٹا بھائی ہوتا ہے، بھتیجا ہوتا ہے، بھانجا ہوتا ہے، اس کو پڑھواتے ہیں، اس کی فیسیں ادا کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے. بعد میں کہتے ہیں کبھی سلام بھی نہیں کرتا، کبھی آتا بھی نہیں، کبھی خیریت بھی نہیں پوچھتا، ہمارے کسی کام ہی نہیں آتا. پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے، کم ہمت ہوتا ہے. دیکھو ساری زندگی میں نے اس کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے، اس کی فلاح کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے ساری زندگی میں نے پیسہ خرچ کیا، اب دیکھو اس سے کوئی فیض نہیں ملتا. اس سے یہ انسان یاد رکھ لیجئے گا، جب بھی انسان انسانوں سے توقع رکھتا ہے نا مایوس ہوتا ہے، اور جب انسان اللہ سے توقع رکھتا ہے کبھی مایوس نہیں ہوتا. جب یہ توقع رکھے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں اللہ مجھے آخرت میں دے گا، مجھے اس انسان سے کچھ نہیں چاہیے، بھائی سے کچھ نہیں چاہیے، بہن سے کچھ نہیں چاہیے، کوئی غرض نہیں ہے میری غرض صرف اتنی ہے کہ میں اس وقت مدد کر رہا ہوں، تعاون کر رہا ہوں، اللہ مجھے اس کی آخرت میں جزا دے گا انشاءاللہ. والذین یصدقون بیوم الدین. وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ باہمت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے بیماریوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا کہ جب انسان دکھ مصیبت، بچے بیمار، بیوی بیمار، فلاں بیمار، خود بیمار، لیکن اگر یہ حدیث ذہن میں رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو بخار ہوتا ہے نا، بہت مستند حدیث، جب انسان کو بخار ہوتا ہے تو یہ بخار انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھوٹے چھوٹے دکھ، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کا کیا ثواب بتایا، کیا اجر بتایا. فرمایا کسی مومن کو جب کانٹا بھی چبھتا ہے نا، حدیث میں شوکا کا لفظ ہے، شوکا کہتے ہیں کانٹے کو، اگر کسی مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اس تکلیف کے بدلے میں اللہ اس کا ایک گناہ معاف کرتا ہے، ایک اجر اس کو دیتا ہے. انسان سمجھے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے.
اس انسان کو دکھ اور تکالیف صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اللہ اس کو آخرت میں، لیکن کب؟ جب عقیدہ آخرت ہو، آخرت پر ایمان ہو کہ ہاں مجھے اس چیز کا بدلہ آخرت میں ملے گا، یہ باہمت انسان ہو جاتا ہے۔ بیماریوں میں بھی ہے باہمت رہتا ہے، دکھوں میں بھی باہمت ہوتا ہے۔ بہت انسانوں کو معاشرے میں آپ دیکھتے ہوں گے، وہ تکلیف، وہ بیمار، پوچھیں کیا حال ہے، خیریت سے؟ ہاں بالکل خیریت، اللہ کا شکر ہے۔ وہ سنا تھا کہ وہ بیمار ہے بہت، ہاں اب پہلے بیمار تھے، اب کافی بہتر ہے، علاج چل رہا ہے، ذرا پریشانی نہیں ان کے چہرے کے اوپر، فکر مند ہیں، یہ نہیں کہ بے فکرے، بالکل فکر مند ہیں، لیکن معاشرے کے اندر وہ آپ کو مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے، دوسروں سے ملیں گے، ان کے چہرے پر آپ کو پریشانیوں کے جال نظر نہیں آئیں گے۔ کب؟ جب وہ باہمت ہوتے ہیں۔ آج ہمیں اپنے بچوں کو، نوجوان بچے اور بچیوں کو سکھانے کی بہت ضرورت ہے جناب، جو چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں پورا گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ بہت تربیت کی ضرورت ہے، بہت تربیت کی ضرورت ہے۔ تو والذین یصدقون بیوم الدین، وہ جو لوگ روز جزا پر ایمان رکھتے ہیں باہمت انسان ہوتے ہیں۔ اگلی خوبی والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے، کانپتے، ان عذاب ربهم غیر مأمون، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے بڑے باہمت انسان ہوتے ہیں۔ لیکن کیا عجیب بات نہیں ہے کہ ہم معاشرے کے اندر جو بندہ ڈرتا ہے نا، ہم اس کو بزدل کہتے، ڈر گیا، چھوٹے سے دل والا، کم ہمت سا بندہ، ڈر گیا۔ لیکن یہاں اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ بڑا باہمت ہوتا ہے۔ ان دونوں میں فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم تو معاشرے کے اندر جو بندہ ڈرتا ہے اس کو بزدل کہتے ہیں، کمزور دل، بکری کے دل والا، بزدل کا معنی بکری کے دل والا، چھوٹا سا دل۔ لیکن اللہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ بڑا باہمت ہوتا ہے۔ اس میں فرق کو سمجھیے گا، باریک سا فرق ایک دم سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اصل بات یہ ہے جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، جو خالق سے ڈرتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے۔ مصیبت ہے ہمارے معاشرے کی، مصیبت ہے ہمارے بچے اور بچیوں کی، ہمارے گھر والوں کی۔ ہر ایک سے ڈرنا ہے، نہیں ڈرنا تو اللہ سے نہیں ڈرنا، اس سے ڈر، اس سے ڈر، اس سے ڈر، اس سے ڈر، اس ملک سے ڈر، اس طاقت سے ڈر، اس افسر سے ڈر، اس فلاں سے ڈر۔ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بندہ جس سے ڈرتا ہے نا اس کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، بیچ میں بندہ جس سے ڈرتا ہے اس کو خوش رکھنے کی فکر کرتا ہے، یہ نہ ناراض ہو جائے۔ اب بندوں سے ڈر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسی طرح رہے گا، یہ اسی طرح رہے گا۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے بندوں سے نہیں ڈرتا۔ یہ بھی نہیں کہ اب یوں کہا جائے کہ جی نوجوان بچے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ سے نہیں ڈرتے، نہ غلط بات، غلط بات۔ تو باپ کا ڈر، ماں کا ڈر، اپنے افسر کا ڈر، وہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں سکھائی ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ تو جو انسان مخلوق سے ڈرتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، اور جو خالق سے ڈرتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، بڑا باہمت انسان ہوتا ہے۔ آج انسان کے کم ہمتی کے سبب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ مخلوق سے ڈرتا ہے، خالق سے نہیں ڈرتا، خالق کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ اب یہ خالق کو راضی کرنے کی فکر کرے، جھوٹ بھی نہ بولے، امین بھی بن جائے، امانت کا بھی خیال رکھے، دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھے، تو دوسرے کون ناراض ہوتا ہے؟ پھر کون ناراض ہوتا ہے؟ اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے کوئی ناراض نہیں ہوتا، فکر نہ کریں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ انسان اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے۔ اگلا لمحہ، اگلی آیت، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ ان آیات میں اللہ نے جو بات بتائی نا پوری ہوئی ہے، جہاں اللہ نے انسان کا جسم بنایا، انسان کا مزاج بنایا، انسان کو کم ہمت بنایا، باہمت کیسے بنے؟ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ جو اپنی سطروں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی سطروں کی حفاظت کرنے والے۔ سطر کیا؟ انسان کا، انسان کے اندر قوت شہویہ، شہوت کی قوت، یہ انسان اپنی اس قوت کی حفاظت کرے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، ہاں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، شادی ہو جائے ٹھیک ہے، اس قوت کو استعمال کریں۔ آج
جب ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جن کو معاشرے کا بڑا باہمت انسان ہونا چاہیے تھا، جب یہ اس آیت پر عمل نہیں کرتے تو یہ نوجوان معاشرے کے کم ہمت نوجوان ہوتے ہیں۔ بڑے مہذب طریقے سے میں نے بات پوری کہہ دی، مہذب طریقے سے پوری بات کہہ دی۔ جتنا ہم اپنی اولاد کو بے حیائی کی طرف لے گئے ہیں یا وہ چلے گئے ہیں، اتنی وہ اولاد کم ہمت ہو گئی ہے، اور جتنی حیادار ہوتی چلی جائے گی، جتنا گناہوں سے بچتی چلی جائے گی ہماری اولاد، اتنی باہمت ہوگی۔ آج ہم پریشان ہیں کہ یہ تو جوان بچہ ہے، ہم لوگ اس بڑھاپے کے اندر اتنی ہمت کر رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہمت کرتا، کیوں نہیں باہمت بنتا؟ بچیوں کی شادی کرتے ہیں، جوان بچیاں مسائل کو فیس کرنے کی ہمت نہیں رکھتی، شادی کے بعد مسائل کو فیس کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ ہم نے ان کو، ان نوجوان بچیوں کو باہمت نہیں بنایا، پڑھوا دیا، بہت ڈگریاں بہت قابل ہے ماشاءاللہ، کوئی شک نہیں، لیکن ہم نے باہمت نہیں بنایا۔ باہمت کیسے؟ جیسے اللہ نے اصول بتائے، اپنے ذہن سے نہیں بچے۔ کہیں جم میں نہیں بھجوانا بچوں کو ورزش کے لیے، باہمت بنانے کے، باہمت بنانے کے لیے کہیں جم میں نہیں بھیجنا بچوں کو، وہ تو نہیں کہا اللہ نے۔ اپنی فٹنس کیسے رکھنی ہے؟ جیسے اللہ نے کہا، جیسے اللہ نے کہا۔ باہمت انسان تب بنے گا، دوائیاں کھانے سے بھی باہمت نہیں بنے گا۔ ہاں، ٹرنکلائزر کھا رہا ہے، فلاں کھا رہا ہے، فلاں کھا رہا ہے، فلاں کھا رہا ہے، وائٹامن کی 2 گولیاں کھا رہا ہے، ہم کہیں اور جا رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں۔ جی گناہوں سے بچنا ہوگا تب ان کے اندر ہمت آئے گی۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، باہمت انسان وہ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر باہمت بنانا ہے اپنی اولاد کو تو ان کو امین بنائیے۔ آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہوں، بٹوا آپ کا پرس پڑا ہوا ہے، آپ کا کوٹ یہاں لٹکا ہوا ہے، آپ کا بیگ یہاں پڑا ہوا ہے، مجال ہے کہ اولاد اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، جو چیز چاہیے لے لیجیے، مانگ لیجیے، باپ ہے۔ ماں بھی باہمت ہو کہ ماں کا بھی پرس سامنے پڑا ہو، شوہر اس کے پرس میں سے کوئی چیز نہ نکالے، اور شوہر بھی پرس اپنا رکھ دے اور بیوی اس کے پرس میں سے بغیر اجازت کے کوئی چیز نہ نکالے۔ گھر میں کسی چیز کو بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمارے یہاں تو گھر میں کسی چیز کو تالا نہیں لگتا، سارے امانت کا خیال رکھتے ہیں، ہر چیز کا حق، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ باہمت انسان جو اپنے وعدوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، امین بنائیے اپنی نوجوان نسل کو، یہ انسان باہمت بنے گا انشاءاللہ۔ آخری خوبی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے تسلسل سے بتائی، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ بڑے باہمت انسان ہوتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت، اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا کہ نمازوں کو ان کے آداب کے مطابق ادا کرنا، تاکہ نماز صحیح اثر کرے، اس کو باہمت بنائے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، یعنی نمازیں آداب کے ساتھ، مکمل ادب کے ساتھ ادا کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ اور دوسری تفسیر مفسرین نے کی، اپنی نمازوں کو سنبھال کے بھی رکھیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اپنی نمازوں کو سنبھال کے بھی رکھیں۔ اس کے لیے حدیث مفسرین نے وہاں لکھی، بہت مستند حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ صحابہ سے، مل مفلس، یہ کنگال کون ہوتا ہے، مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے وہی جواب دیا جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے، لیس لہ متاع ولا درہم، جس کے پاس سامان نہیں ہوتا، پیسے نہیں ہوتے، وہ مفلس ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہوتا ہے جو خوب نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، خوب نیک کام کرتا ہے، خوب نمازیں پڑھتا ہے، لیکن وضرب ھذا، حدیث کے الفاظ، وضرب ھذا وشتم ھذا وسب ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، لیکن نمازیں بھی دبا کے خوب، لیکن اس کا حق مار رہا ہے، اس کا حق مار رہا ہے، اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کی غیبت کر رہا ہے اور اس کا خون بہا رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو قیامت کے دن اس کی یہ نمازیں اٹھا کر اسی شخص کو دے دی جائیں گی، اسی بقدر جس کا حق مارا، حقوق العباد۔ اور اگر حدیث کے آخر کے الفاظ بہت سخت ہیں کہ اگر اس نے نمازیں بھی خوب پڑھی، ماشاءاللہ خوب نمازیں پڑھی، خوب روزے رکھے، زکوٰۃ دی، صدقہ خیرات کیا، لیکن حقوق بھی لوگوں کے خوب مارے، تو جب اس کی ساری نیکیاں اس لوگوں کو دے دی جائیں گی، پھر اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں رہیں گی تو جس قدر حق مارا ہے نا، اسی قدر اس بندے کے گناہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ مفلس تو یہ، کنگال تو یہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا عبادات میں سے،
ساری معلوم ہوا حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے. حقوق العباد کا خیال رکھیں گے ہماری نمازیں محفوظ رہیں گی. اگر حقوق العباد کا خیال، بیوی بچوں کا حقوق، رشتہ داروں کا حقوق، ہمسایوں کے حقوق، اگر حقوق العباد کا خیال رکھا تو انشاءاللہ العزیز یہ نمازیں محفوظ رہیں گی. اور آخری آیت اس تسلسل کی، اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جن کا جنت میں اکرام کیا جائے گا. جب ضرورت پیش آ جائے، آج کے اس جمعے کی نشست میں سورۃ المعارج کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 35 تک کی تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ عرض کیا ہے. بس چھوٹی چھوٹی آیتیں، چھوٹی چھوٹی آیت نمبر 19 سے 19 سے 35 تک کی آج تلاوت ہوئی ہے، اس کا ترجمہ عرض کیا ہے کہ اگر ہم اور ہمارے بچے، ہمارے بچیاں کم ہمت ہو جائیں تو ہم کیا کریں. سورہ معارج آیت نمبر 19 سے لے کر 35 تک کی تلاوت کیجیے، اس کا ترجمہ پڑھیے اور دیکھیے کہ ہمارے اندر یا ہمارے بچوں کے اندر اس میں سے کون سی بات کم ہے جس کی وجہ سے یہ کم ہمت بنے. خالق نے یہ اصول بتائے، یہ غلط نہیں ہو سکتے. خالق نے یہ اصول بتائے، غلط نہیں ہو سکتے. یہ انسان ان خوبیوں کو اپنے اندر لے آئے، اللہ معاشرے میں باہمت انسان بنا دے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.